یہ جنریشن میری جنریشن سے تو بہت بہتر ہے. ان کے اندر منافقت نہیں ہے, ڈیٹا کو ریسیو کر سکتے ہیں, یہ ڈیٹا کے آگے فلیکسیبل ہے, تو یہ تو ہم سے بہت سپیریئر ہے. جین زی کے یہ 3-4 ہی پرابلم ہیں. یہ ذرا جلد باز ہیں, لسٹ اورینٹڈ ہیں بہت زیادہ, مزے کو پریفرنس دیتے ہیں بنسبت ایک سیٹسفیکشن اور بلس کے. ان کے نزدیک آسانی اور خوشی ایک چیز ہے, ان کے نزدیک انفارمیشن اور نالج ایک چیز ہے, ان کے نزدیک کنیکشنز اور ریلیشنز ایک چیز ہے. خام خاص سے یہ سوشل میڈیا پہ ہے کہ یہ دیکھیں 12 سال کا نوجوان ہے, اس نے 8 لاکھ روپیہ کمائے فلاں سے, یہ 18 لاکھ روپے کا. یہ رولز نہیں ہیں, یہ ایکسیپشنز ہیں. ہارڈ ورک از رول. تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. بچہ اس کو حکم سمجھتا ہے اور وہ پھر کچھ نہیں کر کے دکھاتا ہے. اس کا سب کانشیس یہ کہے گا ماں کا حکم ہے جھوٹ بولنا. ماں باپ کو اس عمر میں بچوں کو کبھی بھی ویلیو سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. اپنی ماں باپ کے حکم کو بالکل خدائی حکم سمجھتا ہے بچہ. جب آپ بچے کو 10 اس کے بہن بھائیوں کے سامنے کلاس میں تم تو ہو ہی نالائق, تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ یہ بات سن سکتے ہیں؟ بچہ بڑوں کی طرح بے عزتی محسوس کرتا ہے. وہ بچے جو بظاہر بگڑے ہوئے ہیں ان کے اپنے والدین کی اخلاقی زندگی ٹھیک نہیں ہوتی. جتنے ایڈلٹ بچے جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے, وہ ماں باپ نے ان کو کچھ نہ کچھ پہلے ان کی بینک میں جمع کرایا ہوتا ہے. میں اس کو کہتی ہوں یہ میرا کہنا ہی نہیں مانتا, کیونکہ اب اس کے اندر پاور آ چکی ہے کہنا نہ ماننے کی. 5 سال کے بچے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ میری امی میرے ابا سے کس بات پہ لڑ رہی. اور یہ جو رات کو ابا موبائل پر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, امی کو یہ والی باتیں بری لگتی ہیں. اور یہ جو میرے ابا ہیں نا, یہ کوئی ایسا کام ضرور کر رہے ہیں جو کہ درست کام نہیں ہے. ابا صرف اپنی اور اپنی وائف کے ساتھ تعلقات میں رکاوٹ نہیں ڈال رہے, وہ اس بچے کے پیٹرن کو بھی تباہ کر رہے ہیں. اگر ماں بچے کے سامنے بیٹھ کر, چھوٹے بچے کے سامنے بیٹھ کر اپنی ساس کی برائیاں کرتی ہے, تو بچہ اس کو پرسیو کرتا ہے میری امی میری دادی کی بہت برائیاں کرتی ہیں, اور میری پھپھو کے بارے میں میری امی کا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ فضول عورت کوئی نہیں ہے. چینج از اکول ٹو ڈی ملٹیپلائڈ بائی وی ملٹیپلائڈ بائی ایف. ڈسسیٹسفیکشن آن دا پریزنٹ سچویشن. دوسرا ہے ویژن. جی میں چینج ہونا چاہتا ہوں. چینج ہو کے بننا کیا ہے؟ فرسٹ سٹیپ. اگر میں نے یہ کرنا ہے نا, ابھی اٹھ کے کرنا شروع کر دینا ہے. یہ نہیں کہ او مائی لارڈ کل نہیں ہے, او مائی لارڈ میک می پائس بٹ ناٹ ٹو نائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا جی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں کہ اس چینل کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری جین زی کامیاب لوگوں سے کچھ سیکھے. وہ لوگ جو کہ سی ای او بن گئے ہیں, وہ لوگ جو کہ کسی اچھے ادارے میں کام کر رہے ہیں, اچھے ادارے کو رن کر رہے ہیں, یا لوگوں کو کامیاب بنا رہے ہیں. اسی لیے آپ کی کامیابی کے لیے اور آپ کچھ سیکھ سکیں, اور ہم تو بہت کچھ سیکھتے آئے ہیں کافی ٹائم سے, ہم نے دعوت دی ہے جاوید اقبال صاحب کو. بہت شکریہ جی تیرے. تھینک یو سو مچ سر. امپورٹنٹ سوال جو کہ میرے لیے بھی بہت کام آئے گا اور بہت سارے لوگوں کے لیے کام آ سکتا ہے. جب کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب بن جائے, کامیابی کی طرف گامزن ہو, اس کی عمر ہو چکی ہے اگر گیس 30 سال 40 سال, لیکن اور وہ اس ایج میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے, لیکن کتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کی اس کامیابی کے بارے میں اگر اس کے والدین سوچ رہے ہوں اور وہ بچپن سے ہی اس کی تربیت میں شامل ہو رہا ہو کہ اس نے کس سطح پر کس لیول پر پہنچنا ہے. میں چاہتا ہوں یہاں سے شروع کریں آپ والدین سے. میں آپ کو اس بات پر ایک کہانی سناتا ہوں. جی ضرور. اور یہ سچی کہانی ہے. عراق کے ایک گاؤں میں یا شہر میں جس کا نام تکریت تھا, وہاں کے جو گورنر تھے ان کا نام تھا نجیب الدین ایوب. نجیب الدین. اور وہاں کے جو خلیفہ تھے ان کا نام تھا عثمان. تو وہ دونوں بہت گہرے دوست بھی تھے اور ایک دوسرے کے باس اور سبارڈینیٹ بھی تھے. نجیب الدین ایوب کی عمر کافی بڑھ رہی تھی اور انہوں نے شادی نہیں کی تھی, اور خلیفہ ان کو کہتے تھے بھئی تم شادی کیوں نہیں کرتے, اور وہ کہتے تھے کہ میں کیسے شادی کروں, مجھے اپنے معیار کی کوئی لڑکی نہیں ملتی. تو انہوں نے کہا آپ کا کیا معیار ہے؟ انہوں نے کہا میرا معیار یہ ہے کہ مجھے ایسی لڑکی ملے جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے, اور ہم دونوں سے ایک اولاد ہو جس کو ہم تربیت کریں اور وہ ایک شاہ سوار بنے, اور یہ جو بہت عرصے سے مسلمانوں کا قبلہ اول مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے اس کو آزاد کروائے. تو میں ایسی لڑکی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پھر تو تم ساری زندگی کنوارے رہو گے, ایسی کون سی لڑکی ہوگی؟
اتفاق سے دونوں ایک بزرگ شیخ کے پاس جایا کرتے تھے. تو شیخ کے پاس گئے تو کچھ خواتین بھی پردے میں اپنے سوالات کے لیے وہاں آتی تھیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ گئے تو ظاہر ہے وہ خلیفہ اور وہ تھے, تو حضرت نے ان کو بٹھا لیا اور کہا کہ میں ذرا ان خواتین کو فارغ کر دوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. تو ایک خاتون تھی پردے میں, تو انہوں نے, شیخ نے کہا میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ بھیجا تھا, تو پتہ لگا تمہارے ابا نے مجھے بتایا تم نے انکار کر دیا. اس نے کہا جی میں اس کے ساتھ شیخ کیسے شادی کرتی, وہ تو میرے معیار پر ہی پورا نہیں اترتا تھا. تو انہوں نے کہا بیٹا تمہارا کیا معیار ہے؟ میں نے کہا ایسا لڑکا ہو جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے کے جائے. آپ کے بھی گوز بم ہو رہے ہیں نا اس سن کے. کیا بات. تو ایک دم وہ ان کا بھی ایک دم ایسے بال کھڑے ہو گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایک اولاد دے, ان کی ہم تربیت کریں اور وہ ایک شاہ سوار بنے, اور جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے, جو قبلہ اول ہے بیت المقدس, اس کو آزاد کروائے. تو انہوں نے کہا اچھا میں تم سے بات کرتا ہوں. اس کو رخصت کیا تو وہ فوراً وہ کہنے لگا, وہ جو نجیب الدین ایوب تھے, کہ میری ان سے شادی کرا دے. تو شیخ نے کہا کہ بھئی تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ پورے تقریب میں اس سے غریب لڑکی کوئی نہیں, ان کا خاندان سب سے غریب ہے. اس نے کہا چاہے کچھ بھی ہو میری آپ ان سے شادی کرا دیجئے. ان کی شادی ہو گئی. میں اگلی کہانی میں تھوڑا سا پاز دیتا ہوں, لیکن صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کے بیٹے کا نام کیا تھا. ان کے بیٹے کا نام تھا صلاح الدین ایوبی. او مائی گاڈ. تو آپ نے یہ کہا نا کہ اولاد ماں باپ سوچنا شروع کر دیں تو کیا ہے, میں کہتا ہوں ابھی جن کی شادی بھی نہیں ہوئی, تو ماں باپ کے دل میں جو اپنے بچوں کے بارے میں تمنائیں ہوتی ہیں نا, اور وہ تمنائیں بالکل جینون ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے اسباب ایسے بنانا شروع کر دیتا ہے, اور وہ تربیت ویسی کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کے بچے ویسے بن. آپ عام زندگی میں دیکھ لیجئے کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور ایک, یا فرض کریں ایک اسکول کے ماسٹر ہیں, وہ کہتے ہیں میرے 4 بچے ہیں, ان چاروں کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے. ماں بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے, باپ بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے, گھر میں وہی ذکر چل رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے, تو چاروں کے چاروں ڈاکٹر بن جاتے, انلیس اینڈ انٹل کوئی بہت مس ہیپ نہ ہوا ہو. تو آپ کے سوال کا جواب تو یہی ہے کہ والدین کی نہ صرف نیت, ان کی کوشش اور ان کی جتنی تربیت کا نظام ہے, وہ بچوں کے صرف ایک پروفیشنل کامیابی تک تعلق نہیں ہے ان کا, ان کے پورے مینٹل فریم ورک کے اوپر یہ چیز اثر ڈالتی ہے. جیسے ماں باپ سوچتے ہیں, جس قسم کا رزق ان کو کھلاتے ہیں, گھر میں جو تذکرے ہوتے ہیں, جس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, وہ تمام باتیں ایفیکٹ کرتی ہیں بچے کے مستقبل پر. یہ تو آپ نے بہت آگے کی بات کر دی نا سر. میں آئی وش کہ والدین ایسا سوچیں اور والدین ایسا کریں, لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ سوچنا تو دور کی بات ہے, والدین بچوں پر جس طریقے سے آج کل رویہ رکھے ہوئے ہیں کہ چیخنا, مارنا, یا بچوں کے ساتھ جو وہ بننا چاہتے ہیں اس کے درمیان, آپ نے 3 ایڈیٹ دیکھی ہے نا, ابا نہیں مانیں گے, وہ والا رویہ رکھنا, وہ کتنا نقصان دہ ہے. کہ وہ بچہ, جیسے آپ نے بولا کہ جی صلاح الدین ایوبی کے لیے وہاں سے سوچنا شروع ہو گئی تھی نا, اگر وہ سوچ نہیں ہوتی تو obviously نہیں ہوتا. یعنی کتنے ہی بچے ہوں گے جو کہ کامیاب ہو جائیں اگر ان کی تربیت اس طریقے, کتنا اہم ہے. جی بہت زیادہ اہم ہے. دیکھیں جب بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ برانڈ نیو کمپیوٹر لے کے آتے ہیں. اگر اس برانڈ نیو کمپیوٹر میں جو آپ نے 2 لاکھ روپے کا خریدا ہے, اگر کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے تو وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا 2 ضرب 2 کیا ہوتا ہے, جب تک اس میں کیلکولیٹ کرنے کا سافٹ ویئر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے, اس کا کوئی ورڈ ویو نہیں ہوتا, چیزوں کے بارے میں اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی, اور جو ہی وہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کے ارد گرد جو تجربات اس کو ہوتے ہیں, گھر میں جو باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, گھر میں اگر شور مچایا جا رہا ہے, گھر میں نرمی سے بات ہو رہی ہے, گھر میں کیا تذکرے ہو رہے ہیں, لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسے ہے, کھانے پینے کے طریقے کیا ہیں, یہ تمام چیزیں جو اس کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں, یہ کنٹینیوس سٹیمولس ہوتا ہے. اور جب سائنسی طور پر تحقیق کی گئی ہے تو وہ بچہ جس کی عمر 0 ایج سے لے کر 5 سال کی عمر تک ہے, تو اس کا دماغ ہپنوٹک فیز میں ہوتا ہے. جیسے آپ کسی کو ہپنوٹائز کر کے اس کے اندر آئیڈیاز ڈالتے رہتے ہیں, وہ ویسے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یا دوسری عام مثال کے طور پر, جیسے ٹیپ ریکارڈر کو آپ ریکارڈنگ موڈ میں ڈال دیتے ہیں, تو جو کچھ آپ اس میں بولیں گے وہ ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تو بچے کا تو جتنا پیٹرن بنتا ہے, اور جب یہ بات مجھے پتہ لگی تو میں بہت دن ایکچولی پریشانی میں رہا کہ یہ میکسیمم پیریڈ 5 سال ہے. 5 سال کے اندر اندر جیسے ایک بلڈنگ کا گرے سٹرکچر بن جاتا ہے, بچے کی مینٹل فریم ورک ڈیولپ ہو جاتا ہے.
Oh my God. फिर 95% ऑफ द टाइम वो उसी फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करता है जिसको हैबिट ब्रेन कहता है। आपने बड़े बड़े लोग देखे होंगे, हर दफा पुलिस पकड़ के ले जाती है, मार मार के उनकी चमड़ी उधेड़ देती है, और वो फिर उनको छोड़ते हैं, फिर आके वही काम करना शुरू कर देते हैं, और सारी दुनिया उनको समझा रही होती है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उनका मेंटल फ्रेमवर्क वो बन चुका होता है कि जो फिक्स है। सिर्फ अल्लाह ताला ने 5% की एक विंडो रखी है एडल्ट्स के लिए, जिसको हम कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। यानी किसी तरीके से मैं अपने ऊपर मेहनत करके अपने कॉन्शियस ब्रेन की उस विंडो को खोल लूं तो मेरे बदलने के इम्कानात हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि एडल्ट बदल नहीं सकता, मगर एडल्ट को बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत का जो मरकज है वो उसकी अपनी जात होती है। लेकिन जो बच्चे हैं उनका फ्रेमवर्क तो 5 साल की उम्र में बन जाता है। फिर आप उसके ऊपर क्वालिटेटिव चेंज ला सकते हैं। जैसे अब ये कमरा आपने बना लिया, अब कमरे का साइज यही रहेगा। हाँ, अलबत्ता यहां आपने अच्छी खूबसूरत सी ये पैनलिंग लगा ली, इसमें आपने पर्दे अच्छे लगा लिए, इसमें कारपेट अच्छा बिछा लिया, तो आप यानी आपने उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेज दिया, तो वहां से उसने कुछ और सीख लिया, किसी मदरसे में डाल दिया, कुछ और सीख लिया, तो क्वालिटेटिव चेंजेस होती रहेंगी। अच्छा। मगर जो यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस होती रहेंगी, मगर जो उसकी क्वालिटी ऑफ द कंटेंट है वो वही रहेगा। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब यही है कि जो इब्तदाई 5-7 साल हैं उसमें तो डिपेंड ही वालिदैन पर करता है, और वालिदैन की तरबियत, और वालिदैन से मुराद सिर्फ माँ बाप नहीं, घर में सारे लोग। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो जब भी घर में आता है तो ठुड्डा मार के दरवाजा खोलता है, और जब वो अंदर आता है तो सारे लोग सहम जाते हैं, और वो खाना खाते हुए कई दफा उन्होंने प्लेट नीचे फेंक दी है, और बहुत जोर से बात करते हैं, शोर मचाते हैं, और इत्तेफाक से उनका नाम अब्बा है। वो अब्बा नामी एक शख्स हैं जो आते हैं। तो अब वो जो बच्चा ये तवातुर से ये पैटर्न देख रहा है, अगर वो अपने बाप के साथ बहुत अटैच है तो वो यही सीखेगा कि मर्द को सोसाइटी में यही करना चाहिए। अब वो स्कूल में अपनी क्लास फेलो लड़कियों को बुलिंग करेगा, दफ्तर में जो साथ लड़कियां काम कर रही होंगी उनको तंग करेगा, अपनी बीवी को तंग करेगा, राह जाती लड़कियों को छेड़ेगा, या ये है कि सप्रेस करके रखेगा। और अगर वो अपनी मां के साथ ज्यादा अटैच है जो कि बेचारी मजलूम है, तो वो उसका पैटर्न ये बन जाएगा कि भाई हम तो जुल्म खाने के लिए ही होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त विक्टिम कार्ड प्ले करते रहते हैं। हम लोग कहते हैं भाई मेरे साथ तो, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो सारे ऐसे हैं। तो ये सारे के सारे जो पैटर्न बनते हैं, आदमी गुस्से वाला है, आदमी रहम वाला है, आदमी मोहब्बत वाला है, ये सारे 5 साल की उम्र में बन जाते हैं। है ना खौफनाक? सर मैं हिल गया। क्यों हिल गया? उसमें 2 चीजें हैं। मैं खुश भी हूँ 70%, अपने खुद के लिए सोच रहा था ना, यानी मेरा बेटा मिकाल शाह वो है 5 साल के, अल्हम्दुलिल्लाह, ही टर्न 5, एंड मेरी बेटी जो है वो 1.5 साल की है। तो वो 5 साल वाला जो था वो तो पीरियड गुजर गया, इसलिए मैं थोड़ा सा डर रहा था कि मैंने पिछले 5 साल में क्या किया। जब आप बता रहे थे मेमोराइज कर रहा था कि मैंने पिछले 5 सालों में क्या क्या किया है, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया। लेकिन जो ये जो 1.5 साल की बच्ची है, अब हम तो ये सोचते हैं कि ये जो 1 साल का 1.5 साल का बच्चा है, ये तो जस्ट देख रहा है, ये तो बोल भी नहीं सकता, ये तो सुन भी नहीं सकता, ये तो समझ भी नहीं सकता, ये तो मम और वो बस जो डिमांड्स होती हैं इसकी वो 2 ही होती हैं, या तो बुब्बू दे दें या मम दे दें, या हप्पा बोलना सीख गया है तो वो बोलने लगेगा। वो बच्चा कैसे, वो उसके क्या अनकॉन्शियस माइंड में बैठ रहा होता है, किस जगह पर बैठ रहा होता है, क्योंकि वो तो हमें तो वो तो जस्ट हमें देख रहा है। अब मैं अगर मिसाल के तौर पर अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा हूं, तो वो बच्चा, क्या उस बच्चे पे भी बुरा असर पड़ रहा है, या मेरा कोई गलत एक्ट उस छोटे से बच्चे 6 महीने के या साल भर के बच्चे के सामने हो रहा है, क्या उस पर भी बुरा असर पड़ रहा है? क्योंकि आपने जो दौर बताया वो तो सिर्फ 5 साल तक के बताया है, तो मेरी नजर में तो 3 या 4 साल के बाद तो बच्चा थोड़ा सा समझने के काबिल होगा। आप कभी इसको तजुर्बा करके देखिए कि 20 दिन का बच्चा माँ की गोद में हो और आप जोर से दरवाजा बंद कीजिए, बच्चा दरवाजे की तरफ नहीं देखेगा, बच्चा माँ की आंखों की तरफ देखेगा, और माँ की आंखों से उस इंसिडेंस की अप्रूवल लेगा या डिसअप्रूवल लेगा। अगर माँ ने उसके ऊपर एक परेशानी का जेस्चर दिया और ये मुतवातिर ऐसा हो रहा है, तो बच्चा इस एक्सपीरियंस को एक बुरे एक्सपीरियंस के तौर पर रिकॉर्ड करे। और अगर मां की आंखों में अप्रूवल हुई, मसलन किसी ने दरवाजा खोला तो उसने कहा ओ बिस्मिल्लाह, कोई और मेहमान है, ओ आइए आइए आइए, आंखों में एक अप्रूवल नजर आई, तो बच्चे के लिए किसी के आने पर उसको वेलकम करना एक पसंदीदा अमल बन जाएगा, और दरवाजे को जोर से बंद करना गैर पसंदीदा अमल बन जाएगा। तो आप तो 1 साल की बात कर रहे हैं, बच्चा तो 1 दिन का भी
ہر چیز کو تحیر کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے, حیرت کے ساتھ کبھی آپ بچوں کی آنکھوں میں حیرت دیکھیے. اگر آپ نے حیرت سیکھنی ہو کہ کیا ہے, تو آپ ایک بچے کے سامنے جلدی سے ایک جلتی ہوئی موم بتی لے کے جائیے, تو جو بچوں کی آنکھوں میں ایک حیرت ہوگی نا دیکھ کے, وہ ہر تجربہ اس کے لیے ایک حیرت لے کے آتا ہے. اس حیرت کی بنیاد پر وہ اس کا ایک مطلب نکالتا ہے, اور مطلب نکال کر اپنے پیٹرن کو ود ریفرنس ٹو مینلی ہز اور ہر مدر, یا جو بھی ارد گرد موجود ہوں, مگر پہلا ریفرنس ماں کا ہوتا ہے. اس ریفرنس سے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اس طریقے سے جب وہ 5 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے صحیح غلط کا ایک معیار بن جاتا ہے اس کے نزدیک. مثلا اگر فرض کریں آپ کی والدہ, یعنی ایک بچے کی والدہ اپنے سسر کو کہتی ہے ابا حضور تشریف لائیے, امی حضور آپ آ جائیے, ان کے ہسبینڈ کے بارے میں کہتی ہیں پلیز آپ بیٹھیے نا, آپ آئیے. لیکن جو گھر میں ایک دادا کی یعنی سسر کی عمر کے ہی ایک نوکر کام کرتے ہیں, اسے کہتی ہیں فقیر محمد تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے یہ سارا کا سارا دودھ یہاں گرا دیا, اور وہ مسلسل دیکھ رہا ہے. تو اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ ایک 50-60 سال کے آدمی سے امی کچھ اور طریقے سے بات کر رہی ہیں, اور اس 60 سال کے ساتھ کچھ اور طریقے سے بات کر رہی ہیں. تو وہ اس کا کنکلوژن ورڈ ویو یہ بناتا ہے, جو آپ سے زیادہ غریب ہو, جنہوں نے کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوں, ان کو تو کہہ کر بلایا جا سکتا ہے. البتہ جنہوں نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہوں ان کو آپ ہاں کہہ کے بلائیے, ان کو آپ یس کہہ کے بلائیے, ان کو قبلہ کہہ کر بلائیے. تو بچے کا یہ پیٹرن بن جاتا ہے. اب یہ بچہ بڑا ہو کر کبھی بھی اس مساوات کے پیغام کو نہیں سمجھ سکے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ 60 سال کے 2 لوگ تھے, تو میری ماں جو کہ بہت اچھی, اور وہ اپنی ماں باپ کے حکم کو بالکل خدائی حکم سمجھتا ہے بچہ. اور یہاں یہ بات بتاتا ہوں کہ ماں باپ کو اس عمر میں بچوں کو کبھی بھی ویلیو سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. بچہ اس کو حکم سمجھتا ہے اور کہتا ہے میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا, اب میں انشاءاللہ کچھ نہیں کروں گا. اور وہ پھر کچھ نہیں کر کے دکھاتا ہے. تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے ہو. وہ کہے گا جی امی نے مجھے حکم دیا. اس کا سب کانشیس یہ کہے گا ماں کا حکم ہے جھوٹ بولنا, اگر جھوٹ نہ بولا تو کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا. تو ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے منہ سے نکلے ہوئے فقرے, ماں باپ کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں بچے کے اندر کتنی زیادہ افرمیشن کریٹ کر سکتی, ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ. اور تیسری بات اسی سلسلے میں کہ بچہ بڑوں کی طرح بے عزتی محسوس کرتا ہے. دیکھیں نا, میں اب آپ کے یہاں آیا ہوں, آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں عمر میں, میرے بیٹوں کی عمر کے اندر, بالکل, لیکن میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے یہاں سے جاؤں گا نا, آپ ساری زندگی مجھے معاف نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے مروت کی وجہ سے آپ یہ کہہ دیں کہ یار چلیں ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے, اب پتہ نہیں انہوں نے کیوں کہہ دیا, لیکن آئندہ آپ کبھی نہیں چاہیں گے مجھ سے بات کرنا. کسی جگہ پر ہوں گے آپ تو کہیں گے یار وہ تو فضول سا آدمی تھا یار, وہ تو ایسے ہی ہم نے ان کا نام سنا ہوا, تو وہ تو میرے سامنے تو بڑی بدتمیزی کی میرے ساتھ کام کرنے والے کیمرہ مین کے ساتھ بہت روڈلی بات کی. تو ہم کتنے سینسیٹیو ہیں. تو جب آپ بچے کو 10 اس کے بہن بھائیوں کے سامنے کلاس میں تم تو ہو ہی نالائق, تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ یہ بات سن سکتے ہیں کہ آپ تو نالائق ہو, آپ یہ فکرہ نہیں سن سکتے, تو بچہ کیسے سن لے گا. لیکن بچہ بیچارہ بے بس ہے, کچھ کر نہیں سکتا, کیونکہ وہ اسی ماں نے گود میں بٹھانا ہے, اسی نے دودھ پلانا ہے. تو لیکن وہ جو ہم نے اس کی بے عزتی کی تھی نا, وہ جیسے بینک میں پیسے جمع کرائے تھے نا, وہ جمع ہو گئے, اور وہ آہستہ آہستہ انٹرسٹ کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں. اور جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ بول سکتا ہے, تو ماں کہتی ہے یہ میرا کہنا ہی نہیں مانتا, میں اس کو کہتی ہوں یہ میرا کہنا ہی نہیں مانتا, کیونکہ اب اس کے اندر پاور آ چکی ہے کہنا نہ ماننے کی. تو جتنے ایڈلٹ بچے جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے, وہ ماں باپ نے ان کو کچھ نہ کچھ پہلے ان کی بینک میں جمع کرایا ہوتا ہے, بچپن میں تیار جمع آتا ہے, تو اس کا سود ان کو مل رہا ہوتا ہے اس وقت. بہت زبردست سر, بہت اس لیے بہت ضروری ہے ماں باپ کی زندگی میں پہلے 5 سال بہت ضروری. ویسے تو 13 سال کی عمر ہے, لیکن 5 سال کے بعد پھر تھوڑا سا اس کا مومنٹم اور طریقے سے ڈیفائن ہوتا ہے. اب ٹائم تھوڑا ہے, ورنہ ہم اس کی تفصیل سے بات کرتے. بالکل ٹھیک تو ہے. وگرنہ یہ ہے کہ یہ والا پیریڈ تو ایسا ہے جس میں ماں باپ کو کچھ اور نہیں کرنا چاہیے, سوائے دی ٹاپ پریورٹی از چلڈرن. اس 5 سال کے دوران ہی ایک سوال کرنے کے بعد پھر میں آؤں گا کہ جب وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے تو وہ کامیاب زندگی کے لیے اس کے کیا طریقے ہیں, اس سوال پر میں آؤں گا. لیکن ابھی اس 5 سال کے دوران ہی ایک ذہن میں سوال میرے اور آ رہا ہے, اور بڑا یہ مجھے تنگ کر رہا ہے سوال. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے والدین اس طرح کا عمل کرتے ہیں. بچہ سو نہیں رہا, بابا آ جائے گا, بھو آ جائے گا, ڈراتے ہیں, کسی مختلف چیزوں سے ڈراتے ہیں, آوازوں سے ڈراتے ہیں. یہ جو خوف کا ایک عنصر اس کے اندر, ایک مطلب غیر مرئی قوتوں سے ڈرنے کا ابھی سے بیٹھ رہا ہے, یہ کتنا اہم ہے, اور اس چیز سے
جو بچے مبتلا ہو چکے ہیں ان کو چھڑایا کیسے جائے, ان کو آزاد کیسے کرایا جائے ان کی جان کو؟ یہ بہت مشکل کام ہے. کسی بھی بنی ہوئی عادت کو چھپوانا بہت مشکل کام ہے. میں آپ کو ایک اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں. پتہ نہیں کس نے مجھے بچپن میں کہا, میری نانی ماں کہا کرتی تھی کہ اگر نمک آپ کے ہاتھ سے زمین پہ گر گیا نا تو قیامت کے دن آنکھوں سے اٹھانا پڑے گا. سنا ہے میں نے بھی ہے. آپ نے سنا ہوگا. مجھے پتہ ہے ایسا نہیں ہوگا, لیکن میں 64 سال کی عمر میں بھی نمک نیچے گرتا ہے نا تو ایک دفعہ میرا دل ضرور پکڑا جاتا ہے, کیونکہ میری پری کنڈیشننگ ہو چکی ہے اس بات. اور مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہوگا, مجھے وہ بھی نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں نمک کہیں نیچے نہ گر جائے. تو یہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا, یہ جو بچپن میں ہمارے وہم ڈال دیے جاتے ہیں اور یہ فالس پرسیپشنز ڈال دی جاتی ہیں, یہ بڑی خوفناک ہوتی ہیں. یہ زندگی بھر یہ ساتھ بہت رہتا ہے. لیکن آدمی شعوری طور پر اپنے دماغ کو, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میں نے جب یہ پڑھا کہ جی 95% تو دماغ ایسے چلتا ہے, ایڈلٹ چینج ہی نہیں ہوتا, ایڈلٹ چینج, مجھے ایک دن خیال آیا پھر اللہ نے نبی کس لیے بھیجے, اصلاح کرنے والے لوگ کس لیے آئے؟ اگر اللہ کو پتا تھا کہ ایڈلٹ نے تو چینج نہیں ہونا. تو میں نے کہا یہ بات غلط ہے, اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید ایڈلٹ تھے نا, تو انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے قسم کھائی تھی کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے, میں نے مسلمان نہیں ہونا. وہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ جی. تو اس کا مطلب ہے ایڈلٹ کو چینج کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا, اور وہ جو ایڈلٹ کو چینج کرنے کا طریقہ ہے وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کہ جس نے چینج کرنا ہے وہ پہلے اپنی کریڈیبلٹی بنائے, وہ اپنا مان بنائے, پہلے وہ صادق و امین بنے. تو لہٰذا جو بچے جو غلط عادتیں پڑ گئی ہیں, جو ان کو چینج کرنا چاہتا ہے, وہ جو اس نے کریڈیبلٹی لوز کی ہے, پہلے اپنی کریڈیبلٹی دوبارہ بنائے. بچے کو اچھا بچہ بنانے سے پہلے خود اچھا باپ بن کر پریزنٹ کرے, ماں خود اچھی ماں بن کر پریزنٹ کرے. اگر ماں بچے کے سامنے بیٹھ کر, چھوٹے بچے کے سامنے بیٹھ کر اپنی ساس کی برائیاں کرتی ہے تو بچہ اس کو پرسیو کرتا ہے میری امی میری دادی کی بہت برائیاں کرتی ہیں, اور میری پھپھو کے بارے میں میری امی کا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ فضول عورت کوئی نہیں ہے. تو اب آپ اس بچے کو کس طریقے سے چغلی سے روک سکتے ہیں, منافقت سے روک سکتے ہیں, جھوٹ سے روک سکتے ہیں. لہٰذا اگر ہم اپنی اولاد کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کی وہ تمام یا وسوسے ہوں یا بری عادتیں ہوں, تو بیسیکلی ہمیں ایز اے والدین بہت بڑا رول ماڈل بننا پڑے گا. اور ایک بات پتہ نہیں اب اس کانٹیکس میں ہے کہ نہیں, کیونکہ میں متعلق ہوں, جی میں 1-to-1 سیشن بھی دیتا ہوں, کورسز بھی کرتا ہوں, آپ کو پتا ہے جی میں نے سارے لیکچرز بھی کرتا ہوں, اور 1-to-1 لوگ بھی ہماری ویب سائٹ کے تھرو ہمارے پاس آتے ہیں. جی تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے جو بظاہر بگڑے ہوئے ہیں ان کے اپنے والدین کی اخلاقی زندگی ٹھیک نہیں ہوتی, اور ایک 5 سال کے بچے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ میری امی میرے ابا سے کس بات پہ لڑ رہی ہیں. اور یہ جو رات کو ابا موبائل پر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, امی کو یہ والی باتیں بری لگتی ہیں, اور یہ جو میرے ابا ہیں نا, یہ کوئی ایسا کام ضرور کر رہے ہیں جو کہ درست کام نہیں ہے. یہ اب لہٰذا وہ جو بھی کام ابا کر رہے ہیں وہ ابا صرف اپنی اور اپنی وائف کے ساتھ تعلقات میں رکاوٹ نہیں ڈال رہے, وہ اس بچے کے پیٹرن کو بھی تباہ کر رہے ہیں. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ جنریشن میری کم از کم میری جنریشن سے تو بہت بہتر ہے. ان کے اندر منافقت نہیں ہے اتنی زیادہ. جی. یہ ڈیٹا کو ریسیو کر سکتے ہیں, یہ ڈیٹا کو کے آگے فلیکسیبل ہے. اگر ڈیٹا کچھ اور کہہ رہا ہو تو یہ فوراً کہتے ہیں ہاں یہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے ان کے ساتھ کچھ پرابلمس ہیں, یہ ذرا جلد باز ہیں, یہ لسٹ اورینٹڈ ہیں بہت زیادہ, یہ مزے کو جو تسکین ہے یعنی مزے کو پریفرنس دیتے ہیں بنسبت ایک سیٹسفیکشن اور بلس کے. ان کے نزدیک آسانی اور خوشی ایک چیز ہے, جو کہ آسانی اور خوشی ایک چیز نہیں ہے. مشکل ان کے نزدیک انفارمیشن اور نالج ایک چیز ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان کے نزدیک کنیکشنز اور ریلیشنز ایک چیز ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جین زی کے یہ 3-4 ہی پرابلم ہیں. یہ اگر اوریجنل نالج کو سمجھ لیں, انفارمیشن کو نالج نہ سمجھیں, اور آسانی کو ہیپینس نہ سمجھیں, اور کنیکشنز کو ریلیشنز نہ سمجھیں, تو یہ تو ہم سے بہت سپیریئر ہیں, کم از کم میری نسل سے تو بہت سپیریئر. نو ڈاؤٹ بہت سپیریئر ہیں. ایون میں کوشش کرتا ہوں کہ جینزیز میں جو ہے وہ گھل مل کے بیٹھوں اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر اور اس کو امپلیمنٹ کروں. ایون اس پوڈ کاسٹ کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم اپنی جینزی کو, جو کہ اب لازمی سی بات ہے ہماری کچھ جینزی ایسی بھی ہے جن کے والدین وہ تھے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا, اب وہ جینزی غلط ٹریک پر چلی گئی ہے,
اب ان کے ذہن لازمی سی بات ہے ان کے سافٹ ویئر جو ہے اس میں وائرس آ چکا ہے, مگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں جاوید صاحب, میں نے جین زی ایسے دیکھے ہیں جو چیز ہمیں پتہ ہی نہیں تھی سائیکولوجیکلی. ہمیں کبھی انزائٹی, ڈپریشن, اوبویسلی ہماری, میں جنریشن وائی سے ہوں, اوبویسلی آپ ایکس ہیں, تو ہمیں اس دور میں انزائٹی, ڈپریشن ایٹسیکٹرا ان سب چیزوں کا بتایا ہی نہیں گیا تھا کبھی. لیکن جنریشن زی کو یہ سب پتہ ہے, اور جنریشن زی ان سب چیزوں کو لے کر چلتی بھی ہے کہ کس کو کیسے. لیکن اب وہ پھنس گئے ہیں. اب انہیں نکالنے کے لیے, ان کی کامیاب زندگی کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے, کیا وہ ضابطے ہوں جن پر وہ چلیں, اور جن پر چلنے کے بعد وہ ایک کامیاب زندگی, کامیاب بزنس مین بن سکیں, کامیاب شوہر بن سکیں, کامیاب والد بن سکیں, چین بریکر بن سکیں. بہت آسان ہے اور بہت مشکل ہے. اچھا, جو چیزیں بہت سمپل ہوتی ہیں نا وہ بہت آسان نہیں ہوتی. پلیز آپ یاد رکھیے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں اپنے بڑا زبردست پوائنٹ دے دیا, آئی ایم سوری, آپ کو یہاں پہ کٹ کروں گا. میں نے اپنے اسکرپٹ رائٹر سے اکثر, میں نے اور بالخصوص کانٹینٹ کریٹر سے یہ کہا ہے, سمپل از ناٹ ایزی. کیونکہ ہماری اسکرپٹ میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو آسان بناتے ہیں, لوگ مشکل لکھ کر دے دیتے ہیں, ہم اس کو آسان بناتے ہیں اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. تو اس لیے یہ ہے کہ جو یہ صرف کسی بھی جین ایکس زی یا اے بی سی پر نہیں ہے, کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ مجھے چینج کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ایک فارمولا ہے, چینج از اکول ٹو ڈی ملٹیپلائڈ بائی وی ملٹیپلائڈ بائی ایف. میں آپ کو بتاتا ہوں. سی سے مراد چینج ہے, سی از اکول ٹو ڈی, اور ڈی کا مطلب ہے ڈسسیٹسفیکشن آن دا پریزنٹ سچویشن. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یار میرے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, ہر چیز تو ٹھیک ہے بالکل, مجھے کیا پرابلم ہے, 12 بجے اٹھتا ہوں پھر کیا ہوا, میں رات کو 3 بجے سوتا ہوں پھر کیا ہوا, فرسٹ کلاس گزارا تو چل ہی رہا ہے. اگر آپ موجودہ سچویشن سے ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو وہ ایک چیز زیرو ہو گئی نا. اب اگلے 2 چاہے 1000 بھی کر دیں تو وہ ملٹیپلائڈ بائی زیرو ول بی زیرو. بالکل چینج نہیں ہوگی. یعنی ان تینوں میں سے ایک بھی اگر نہ ہوا. دوسرا ہے ویژن. جو چیز چینج کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کیا, جی میں چینج ہونا چاہتا ہوں, چینج ہو کے بننا کیا ہے, تو وہ کلیئر آبجیکٹو ہونا چاہیے نا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. مثلا میں صبح اٹھتا نہیں ہوں فجر کی نماز میں, تو میں کل سے فجر کی نماز میں اٹھا کروں گا. کلیئر آبجیکٹو ہے نا یہ. اچھا میرا ویٹ بہت زیادہ ہے, میں نے اپنے ویٹ کو کم کرنا ہے. تیسرا یہ کہ میں اپنے رشتہ داروں سے کچھ تعلقات نہیں رکھتا. چوتھا یہ کہ میں کتابیں نہیں پڑھتا, پتہ نہیں کیوں یار میں کتابیں نہیں پڑھتا. تو یعنی کچھ نہ کچھ آپ نے ایک آبجیکٹو بنانا ہے نا. پھر اس آبجیکٹو کے آگے سب کلاسیفیکیشن ہے کہ وہ ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے, اس میں چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس بنانے چاہیے, اس میں کوئی اسیسمنٹ کا طریقہ بھی ہونا چاہیے, اس کے اوپر اپنے اوپر ایک پینلٹی بھی ہونی چاہیے اگر میں نہیں کروں وغیرہ. وہ ایک ضمنی بحث ہے. لیکن پہلا کیا ہے, وہ ہے ڈسسیٹسفیکشن. دوسرا یہ ہے کہ کلیئر کانسیپٹ ہو کہ میں آخر بننا کیا چاہتا ہوں. اور تیسرا شاید ان سب سے زیادہ اہم ہے, وہ ہے ایف. میں کوئز نہیں کرتا, آپ سے زیادہ نہیں پوچھتا. ایف کا مطلب ہے فرسٹ سٹیپ. اوکے, کہ اگر میں نے یہ کرنا ہے نا تو پھر میں نے ابھی اٹھ کے کرنا شروع کر دینا ہے. اوکے, یہ نہیں کہ او مائی لارڈ کل نہیں ہے, او مائی لارڈ میک می پائس بٹ ناٹ ٹو نائٹ. یہ نہیں ہے کہ او مائی لارڈ میک می پائس بٹ ناٹ ٹو نائٹ, ہاں کل سے کروں گا. تو اگر آپ یہ, تو لہذا کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ ڈیفائن کرے کہ وہ چینج ہو کے کیا بننا چاہتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ موجودہ حالت سٹیٹس کو کے اوپر وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہو, اور پھر یہ کہ پہلا قدم اٹھائے اس کے اوپر, اور وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اور آخری اس میں ایک اور چیز ہے کہ پلیز آپ یاد رکھیے, اس دنیا میں نا اکیلا سفر جتنی دیر میں منزل میں پہنچتا ہے نا, ایک مینٹور کی موجودگی میں آدمی کوانٹم لیپس لے لیتا ہے. تو اپنے دنیا میں اب علم اتنا زیادہ ہو چکا ہے, تجربہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ آپ اچھے مینٹور تلاش کیجئے. اور اچھے مینٹور کی وہ ہے نشانی کہ جو بغیر کسی غرض کے, بغیر آپ کو جج کیے ہوئے, بے لوس آپ کے لیے موجود ہو. کیا بات ہے, اس کو مینٹور کہتے ہیں. لہذا یہ جو تھا نا اپنے تجربے کرنا, ایک یہ جو خام خاص ہے یہ سوشل میڈیا پہ ہے کہ یہ دیکھیں 12 سال کا نوجوان ہے, اس نے 8 لاکھ روپیہ کمائے فلاں سے, یہ 18 لاکھ روپے کا, یہ رولز نہیں ہیں, یہ ایکسیپشنز ہیں. جو لوگ رولے ہیں نا اس میں وہ بہت زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ جنہوں نے 18 لاکھ کمائے ہیں.
یہ ایکسیپشنز ہیں, یہ رول نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی لاٹری نکلی ہے. تو لاٹری لینے کی جسٹیفیکیشن ایک آدمی نہیں ہے جس کو 12 ملین کی لاٹری نکلی تھی. وہ اس کو دیکھنے کے لیے وہ 1 بلین لوگ ہیں جو ہر ہفتے جو ہیں وہ 1 پاؤنڈ ضائع کر دیتے ہیں. بالکل. تو اس لیے دیز آر ایکسیپشنز, دیز آر ناٹ رول. ہارڈ ورک از رول. تو ہارڈ ورک کریں, پرسسٹنٹ ہوں, اور یہ جو 3 باتیں میں نے کی ہیں, اور مینٹور ضرور ڈھونڈیں, اور مینٹور مل جاتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑے سے روحانیت سے آپ کا تعلق ہے نا, تو پھر ایکچولی مینٹور آپ کی تلاش میں ہوگا کہیں. اچھا, ہاں آپ کی تلاش میں ہوگا. جس طریقے سے نا وہ انہوں نے جو تھے مولانا روم کے استاد شمس تبریز, جی, تو انہوں نے جب مولانا روم نے یہ کہا نا کہ مجھے تو ایک استاد مل گیا, اس نے کہا نہیں, استاد بہت عرصے سے شاگرد کی تلاش میں. کیا بات ہے. استاد کو شاگرد مل گیا. تو اس لیے یہ بڑا ایک عجیب علم ہے اور ایک بہت عجیب سائنس ہے کہ جب آپ متلاشی ہوتے ہیں نا, تو آپ کو اصل میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تو کسی اور کی تلاش ہیں, اور وہ آپ کو خود بخود مینٹر ملتے ہیں. جب آپ, آتش کا شعر ہے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے, ہزار ہا شجرے سایہ دار راہ میں ہے. آج آپ چرس پینا شروع کر دیں نا, تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس گلی میں 5 اور لوگ بھی چرس پیتے ہیں, اور آپ یہاں 10 سال رہ رہے تھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں 4 چرس پینے والے بھی لوگ ہیں. آج آپ تہجد پڑھنے لگ جائیں, جا کے آپ دیکھیں گے کہ اس محلے کی آدھی آبادی تہجد پڑھتی ہے مسجد میں جا کے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. آپ جس کام میں پڑ جائیں گے نا, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لوگ نظر آ جائیں گے کہ جو آپ سے بہتر کام کر رہے ہوں گے. تو اس لیے ہم خود بدلنے کی نیت کریں اور خود اپنی منزل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. مینٹرز بھی آ جائیں گے, جذبہ بھی آ جائے گا, نیت بھی آ جائے گی, بس اصل چیز یہ ہے کہ ہم خود اندر سے تیار ہیں. تو یہ میرا خیال ہے. بہت بڑی بات ہے سر کہ کیا ہم اندر سے تیار ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا سر, میں آپ سے ایک لاسٹ یہ بھی جاننا چاہوں گا, آپ بھی لوگوں کو اندر سے تیار کر رہے ہیں, اگر آپ اس بارے میں بتانا چاہیں کہ جو آپ اپنی ویب سائٹ پر کام کر رہے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے ایڈ بھی رن ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, مختصر سے اگر آپ وہ بتانا چاہیں. بہت شکریہ. اصل میں یہ میں آپ کو بالکل دل سے یہ بتا رہا ہوں کہ میرا جو سفر ہے نا, وہ ایکچولی اپنے آپ کو امپروو کرنے کا سفر ہے, اور میرا اپنا امپروو ہونا یہ ہے کہ میں دوسروں کو امپروو ہونے میں مدد کروں. اچھا, میں اس بات کو دوبارہ دہراؤں کہ میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہوں دوسروں کی زندگیوں کو بہتر کر کے. یہ کیسے سر؟ جب میں دوسروں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ میرا بہتر ہونا ہے. میرا پرپز اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, اور میرا بہتر ہونا تب ہوگا جب میرے ارد گرد لوگ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ میرا جرنی ہے ایکچولی. تو اس کے لیے بہت ہی ہمبل وے میں مجھے بہت ہی میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے بھائی اور دوست جو ہیں فیضان اکرم مجھے ملے. یہ 10x ڈیجیٹل, آپ کو پتا ہے نا ان کی ڈیجیٹل وینٹرز کی کمپنی ہے. تو پہلے میں یہ کام تو بہت عرصے سے کر رہا تھا, لیکن ان کی مدد سے الحمدللہ ہم ایز اے ٹیم اس کو ایک اسٹرکچرڈ کرتے ہیں. تو ویب سائٹ پر ہماری ساری سروسز اویلیبل ہیں, جس میں ہم نے پیرنٹنگ کے کورسز بنائے ہوئے ہیں, فیملی لائف کے کورسز ہیں, اور وہ کورسز انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے. پرسنل گرومنگ کے بارے میں کورسز ہیں, اینگر مینجمنٹ کی طرح. پھر میری کتابیں جو ہیں کچھ وہ بھی وہاں موجود ہیں, اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ سے 1-to-1 مینٹورشپ لینا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, تو وہ فیسلٹیز بھی وہاں موجود ہیں. اور باقی جنرل پبلک کے لیے تو شاید ہی پاکستان کی کوئی یونیورسٹی ہو جہاں میں نہ گیا ہوں اور دوستوں کے پاس نہ گیا ہوں, اور جو میری ایک ہمبل میری زندگی گزار کے جو میں نے زندگی کو دیکھا ہے, تو اس کو میں اس دنیا سے جانے سے پہلے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس دعوے, بالکل یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہی اصل ہے. صرف یہ ہے کہ یہ میں نے زندگی کو دیکھا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو دیکھ کر پھر اس پر امپروومنٹ کریں, کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے اس میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہوگی. کیا بات ہے سر, آپ تو ہم سے لازمی بات ہے, ہم آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اور آپ کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور پھر اس کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا بھی جو تھنک کا نیریٹو ہے وہ کچھ اسی طریقے کا ہے کہ ہم لوگوں کی سوچ بدلنے پر اور کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کی سوچ بدلے گی, سوچ بدلے گی تو زمانہ بدلے گا, زمانہ بدلے گا تو ہمارا یہ ملک بدلے گا, اور ہم کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ.